ہوابازی کی تاریخ میں ہائی جیکنگ کا ایک ہی کیس ہے جو لگ بھگ 50 سال بعد بھی اب تک معمہ بنا ہوا ہے۔ یہاں ناظرین کرام 24 نومبر 1971 کے سپہر کو امریکی شہر پورٹ لینڈ سے سیٹل کے لیے ایک پرواز روانہ ہوئی جس میں سوار ایک شخص نے بم کو پاڑنے کی دھمکی دے کر بھاری تاوان حاصل کیا۔ رقم ملنے کے بعد ہائی جیکر نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا اور طیارے کو میکسیکو کی جانب اڑانے کی ہدایت کی اور راستے میں پیسوں کے ساتھ پیراشوٹ کو پہن کر چھلانگ لگائی اور فرار ہو گئے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین وائس یوٹیوب چینل۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفسیر پر جائیں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ سامعین کرام، اس شخص کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں بلکہ اسے فرضی نام ڈی کوپر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی شناخت کے لیے ایف بی آئی نے 45 سال تک کوشش کر کے ہار مان لی۔ طیارے کی ٹکٹ پر تو اس کا نام ڈان کوپر درج تھا، مگر خبروں میں غلط فہمی کی باعث یہ ڈی پی کوپر کے نام سے مشہور ہوا۔ 39 سال بعد بھی اس شخص کی شناخت، جائے وقوع اور مقصد کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ طیارے سے چھلانگ لگا کر وہ شخص بچ گیا یا نہیں۔ سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ ہائی جیکنگ میں کب کیا ہوا۔ ڈی پی کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 پر سوار ہوا اور طیارے کی پچھلی حصے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور مشروبات طلب کی اور اس دوران 23 سالہ ایئر ہوسٹس ٹینا کو ایک نوٹ دیا جس پر لکھا تھا کہ میری بریف کیس میں ایک بم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کیس میں ملوث ہو جائیں اور میرے ساتھ فرینڈشپ کر لیں۔ ایئر ہوسٹس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ڈی پی کوپر نے اسے اپنی باقی مطالبات یعنی $2,00,000 اور 4 پیراشوٹس کے بارے میں بتایا جو سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دی جانے تھا۔ پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے ایئرپورٹ پر رقم اور پیراشوٹس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد چکر دے رہا تھا۔ اس موقع پر مسافروں کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ ایک معمولی مسئلے کی وجہ سے طیارے کا ایندھن جلایا جا رہا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارہ لینڈ ہوا جس کے بعد ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹ دی گئی۔ ڈی پی کوپر نے تمام 36 مسافروں اور عملے کی 6 میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا گیا جبکہ طیارے میں ایندھن دوبارہ بھرا گیا اور میکسیکو کے لیے روانہ ہوئی۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی اور موسم کافی خراب تھا، مگر ڈی پی کوپر نے پیراشوٹ پہنا اور اوریگن کے مشکل مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد سے یہ حل طلب کیس ہے اور بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے، جس پر حال ہی میں ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز ہوئی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ اس لنک پہ کلک کر کے اس ڈاکومنٹری کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایف بی آئی کا ریکارڈ 1971 سے 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی پی کوپر کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی اور ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 70 سے 80 کلو گرام تک بتایا جاتا ہے۔ عمر 40 سے 50 سال کے درمیان، بھوری آنکھیں، سیاہ بال، قابل ذکر تھی۔ ایف بی آئی نے سراغ لگانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو مشتبہ قرار دیا، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہیں ہو سکا۔ طیارے میں ڈی پی کوپر نے بہت کم سراغ چھوڑے تھے جن میں سگریٹ کی چند ٹکڑے، نشست پر ایک بال اور ٹائی، مگر کسی بھی شے پر فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔ 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معاملے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ 8 سال برائن انگرام واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے پر کھیلنے کے لیے کھدائی کر رہا تھا جب اس نے $20 کے نوٹوں کا ایک بنڈل دریافت کیا جو کہ مجموعی طور پر $5,800 تھی۔ جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کی سیریل نمبر اس رقم کی ہے جو ڈی پی کوپر کو دی گئی تھی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ نوٹ دریافت کرنے کی 6 سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے $2,760 دی گئی۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی۔ یہ کوپر وینز در حقیقت طیارے کے پچھلے حصے سیڑھیوں کے باہر لگایا جانے والا روبوٹ سا ہوتا تھا تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی پی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ تو دوستو، ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔